السلام علیکم ناظرین، پروگرام ایک شخصیت ایک کردار میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کا میزبان عمران منظور، اور آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں معروف مذہبی اسکالر جناب شجاع الدین شیخ صاحب۔ جی السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مزاج کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ، آپ خیریت سے؟ ماشاءاللہ، اللہ پاک کا احسان جی۔ جزاک اللہ خیر، آپ نے اس پروگرام میں دعوت۔ اچھا شجاع الدین شیخ صاحب، سب سے پہلے تو آپ ہمیں اپنا تعارف کروائیں، اپنی ابتدائی زندگی کے بارے میں کچھ بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نام سے تو آپ واقف ہیں، شجاع الدین شیخ میرا نام ہے، اور کراچی سے تعلق ہے۔ الحمدللہ وہیں پہ براٹ اپ ہوا، وہیں پہ اپنی اسکول لائف، کالج لائف اس کو ہم نے گزارا، اور کراچی کے ایک معروف کالج ہے گورنمنٹ کامرس کالج کے نام سے مشہور ہے، وہیں سے بی کام کیا تھا۔ اس کے بعد چارٹرڈ اکاؤنٹنسی کی فیلڈ کو اختیار کیا، اور اس کی ایک آڈٹ ٹریننگ جو ہے وہ سن 1997 سے 2001، یہ 4 سال کی آڈٹ ٹریننگ ہوتی ہے۔ تو پاکستان کی مشہور لیڈنگ آڈٹ فرم ہے اے فرگوسن اینڈ کمپنی چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس، وہاں سے وہ اس کی تکمیل ہوئی، اور ماڈیول ای تک کے پیپرز جو ہمارے چارٹرڈ اکاؤنٹنسی کے کہلاتے ہیں وہاں تک سلسلہ بڑھا تھا۔ البتہ اسی دوران میں الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے توفیق دی، محترم ڈاکٹر.اسرار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کو بھی سننے کا اتفاق رہا، اور بھی دیگر اہل علم کو، اور پھر کچھ ذہن دین کی طرف اللہ تعالیٰ نے منتقل کیا، اور دین کی خدمت کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی، تو پھر اس طرف سفر جو ہے وہ ہمارا شروع ہو گیا الحمدللہ۔ یہ ایک تو آپ نے کہا کہ آپ نے ڈاکٹر اسرار صاحب کو سنا، تو جس طرح سے ڈاکٹر اسرار صاحب کا میں ایک انٹرویو دیکھ رہا تھا، انہوں نے انسپریشن جو لی مولانا مودودی، علامہ اقبال سے لی، تو اس کے علاوہ ڈاکٹر اسرار صاحب کے علاوہ اور کون سی ایسی شخصیات تھیں جن سے آپ انسپائر ہوئے؟ دیکھیے، اس میں مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت بھی شامل، ان کی بھی کچھ تحریروں کو پڑھنے کا موقع ملتا رہا۔ اسی طرح بہت ہی مشہور شخصیت ڈاکٹر غلام مرتضیٰ ملک صاحب، ان کو بھی ٹیلی ویژن کے پروگرامز پر سننے کا موقع ملا۔ پھر ہمارے علاقے میں جہاں ہماری رہائش ہے وہیں پر ہی ایک صاحب علم تھے سلیم انصاری صاحب، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، وہ بھی قرآن حکیم کے مدرس تھے، تو ان کی بھی نشستوں میں بیٹھنے کا موقع ملتا رہا۔ البتہ ایک بات میں ضرور کوٹ کروں گا کہ ہمارے والد صاحب اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، وہ پاکستان کسٹمز میں جاب کرتے تھے، اور بڑی سادگی اور قناعت والی زندگی انہوں نے گزاری، اور وہ جو ان کی حلال کی کمائی تھی، میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کا فضل اور وہ حلال کمائی کا بھی نتیجہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دین کی طرف رغبت عطا فرمائی۔ 12 شخصیات کے تعلق سے جہاں تک بات ہے تو مولانا مودودی علیہ رحمہ، ان کی تحریروں کو پڑھنے کا موقع ملا، ڈاکٹر غلام مرتضیٰ ملک صاحب کو سننے کا موقع ملا، البتہ زیادہ جو انسپریشن ملی وہ محترم ڈاکٹر.اسرار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ملی۔ جب انسان اس قسم کی گفتگو سنتا ہے، لیکچر سنتا ہے، اس کی نظر سے یہ چیزیں گزرتی ہیں، اس کے اندر ایک کشمکش تو شروع ہو جاتی ہے۔ ڈیفینیٹلی آپ کے اندر بھی وہ کشمکش شروع ہو گئی۔ پھر کس سٹیج کے اوپر آپ نے باقاعدہ طور پہ مطلب اس فیلڈ کو اڈاپٹ کیا، اور باقی دنیا کو آپ نے خیر آباد کرنے کا سوچا؟ 91-92 کا دور تھا جو کہ کالج لائف تھی ہماری، اور انہی سالوں سے وہ جو ہمارے محلے کے استاد تھے ان کی بھی نشستوں میں بیٹھنے کا موقع ملا، اور 92 ہی کا دور تھا کہ محترم ڈاکٹر.اسرار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے ہمارے ایک بڑے کزن ہیں، انہوں نے متعارف کرایا کہ بھائی ان کو بھی تم سنا کرو۔ تو ڈاکٹر.اسرار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اس زمانے میں VCR کا دور تھا، تو آڈیو کیسٹس لے کے ویڈیو کیسٹس لے کر ہم دیکھ لیا کرتے تھے، اور جب کبھی وہ کراچی تشریف لاتے تھے تو باقاعدہ ان کی محفل میں جانے کا اتفاق ہوتا تھا۔ وہ ایک ذہن بننا شروع ہو گیا تھا۔ البتہ اسی دوران میں کالج لائف، پھر اس کے بعد ہماری پروفیشنل لائف چارٹرڈ اکاؤنٹنسی کی، لیکن اسی دوران میں ذہن زیادہ اس طرح منتقل ہوا کہ کرنے کے تو بہت سارے کام ہیں، لیکن سب سے بڑا کام وہ ہے جو اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مشن تھا کہ اللہ کے دین کی دعوت اور اللہ کے دین کی جد و جہد کی کوشش میں بندہ اپنے آپ کو کھپانے کی کوشش کرے۔ تو جو چارٹرڈ اکاؤنٹنسی کی آڈٹ ٹریننگ کا ٹائم تھا، یہ ختم ہوا تھا سن 2001 اور فروری کی 28 تاریخ کو۔ البتہ اس سے پہلے ہی میں تنظیم اسلامی میں جو محترم ڈاکٹر.اسرار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے قائم فرمائی تھی 1975 میں، اس میں شامل ہو گیا تھا، اور انہی کی قائم کردہ قرآن اکیڈمیز کا سلسلہ پاکستان بھر میں ہے۔ کراچی کی جو قرآن اکیڈمی ہے وہاں بھی سن 2001 ہی میں الحمدللہ، بلکہ سن 2000 میں دور ترجمہ قرآن کی سعادت بھی حاصل ہوئی، جو سلسلہ محترم ڈاکٹر.اسرار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے شروع کیا تھا۔ تو باقاعدگی سے 1998 میں تنظیم اسلامی میں شامل ہو گیا الحمدللہ، اور وہیں سے پھر یہ انسپریشن ملتی چلی گئی کہ یہ زیادہ اہم کام ہے دنیا کے کسی پروفیشن میں جانا۔ کوئی حرج کی بات نہیں، جائز کام آدمی کرے، لیکن ذرا بڑا پروفیشن وہ ہے جس کی محنت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ تو سن
2001 میں فروری کی 28 تاریخ کو جب یہ آڈٹ ٹریننگ ہماری مکمل ہو گئی تو اگلے دن سے مارچ 1 2001 کی بات ہے، قرآن اکیڈمی میں ہمارا ایک رجوع القرآن کورس کا سلسلہ ہوتا ہے، اس کو جوائن کیا، البتہ 2 مہینے میں نے لیٹ جوائن کیا تھا، اور اس کے بعد مستقل پھر اسی طرف اللہ تعالیٰ نے قبولیت عطا فرما دی۔ ہم کافی سالوں سے آپ کو میڈیا چینلز کے اوپر دیکھ رہے ہیں، ڈیفرنٹ میڈیا چینلز کے اوپر، تو ابھی تو ماشاءاللہ جب سے میں آپ کو دیکھ رہا ہوں آپ کے تو بال بھی سفید نہیں تھے، کالی داڑھی تھی، تو کبھی دل میں خیال نہیں آیا کہ ابھی تو میں جوان ہوں، دیکھ لیں گے، کر لیں گے، بڑی بھی ٹائم پڑا ہے؟ بس یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بات سجھا دی اپنے فضل و کرم سے کہ یہ بات تو اپنی جگہ بجا ہے کہ زندگی کی کچھ بہاریں شاید ابھی باقی ہوں، لیکن اس بات کا یقین نہیں کہ وہ بہاریں مجھے مل بھی جائیں۔ تو وہ جو انگریزی میں ہم کہتے ہیں کہ ناؤ اینڈ نیور والی بات ہے، جسٹ ڈو اٹ والی بات ہے، تو بات سمجھ میں بھی آ گئی، کچھ ہمارے سامنے رول ماڈل بھی تھے، محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے زیادہ انسپریشن بھی لی۔ ہمارے ایک استاد تھے کراچی میں، انجینئر نوید احمد صاحب، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، وہ بھی محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں میں سے تھے، اور انہوں نے بھی اپنا جو انجینئرنگ کا کیریئر تھا وہ چھوڑ کر اسی طرف انہوں نے اپنے آپ کو لگایا اور کھپایا تھا، تو وہ بھی ایک درجے میں ہمارے لیے انسپریشن کا ذریعہ بنے۔ تو بہرحال یہ بات کہ کچھ وقت گزر جائے اس کے بعد دین کی طرف آئیں گے، یہ ایک رسک ہے۔ آج اگر ایک بات مجھے سمجھ آ گئی کہ یہ حق ہے اور اس کے مطابق مجھے عمل کرنا ہے، لیکن میں ذرا کچھ وقت گزار لوں پھر میں اس طرف آؤں گا، تو کیا میرے پاس اس بات کی شیورٹی ہے کہ یہ اتنا وقت مجھے مل جائے گا تو اس کے بعد میں اس طرف آ جاؤں گا؟ تو یہ بات اللہ تعالیٰ نے سجھا دی اور اس بات کا ڈیسیجن لینے کی توفیق بھی عطا فرما دی کہ بقیہ اپنی دنیا کے کسی کیریئر میں مزید آگے بڑھنے کے مقابلے میں اس فیلڈ کو اپنا کیریئر بنانے کی کوشش کریں اللہ کی توفیق سے۔ آپ کی بات ٹھیک ہے کہ مطلب ظاہری بات ہے کوئی شیورٹی نہیں زندگی کی، آپ نے مناسب جانا کہ جب اللہ نے ہدایت دی اسی وقت آپ اس طرف مائل ہو گئے، لیکن جس سٹیج کے اوپر آپ ہوئے اس سٹیج کے اوپر اس طرف مائل ہونے میں بہت زیادہ رکاوٹیں نہیں آتی؟ ممکن ہے ایون آپ کا کلوز سرکل جو ہے وہی آپ کو کہتا ہے یار کس چکر میں پڑ گئے ہو؟ ہاں، کن چکروں میں پڑ گئے ہو؟ جی نہیں، اللہ کا شکر ہے کہ اس تعلق سے کوئی بہت زیادہ آزمائش کا معاملہ نہیں آیا۔ والد صاحب بھی سپورٹیو رہے، والدہ بھی سپورٹیو رہی ماشاءاللہ، بڑے بھائی ایک ہیں مجھ سے وہ بھی سپورٹیو رہے، اور ایسی کوئی خاص رکاوٹ یا آزمائش میں اللہ تعالیٰ نے نہیں ڈالا کہ یہ ڈیسیجن لیا جا سکے۔ اچھا، جب اللہ تعالیٰ نے آسانی عطا فرمائی ہے تو پھر ہمارا بھی فرض بنتا ہے کہ اس معاملے میں اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ کھپانے کی کوشش کریں۔ البتہ ہمارے بعض دوست احباب ہوں گے، نوجوان ساتھی ہوں گے کہ جن کے لیے شاید ان کے حالات ابھی اتنے فیوریبل نہ ہوں کہ وہ ایسا جس کو عام لوگ کہتے ہیں ہارڈ قسم کا ڈیسیجن وہ لے سکیں، تو ان کو ہمارا مشورہ یہ کہ فیملی کو آن بورڈ لینے کی کوشش کریں، اور کوئی اس طرح کا ڈیسیجن یا بولڈ ڈیسیجن شاید کچھ لوگ کہیں گے اس کو، یا ہارڈ ڈیسیجن کہیں گے، وہ لینا چاہیں تو اپنی فیملی کو آن بورڈ لیں، اور اس سے بھی بڑھ کر اللہ تعالیٰ سے مانگیں کہ اللہ تعالیٰ ہی ہمارے لیے آسانیوں کا معاملہ فرما دے۔ تو سچی بات ہے کہ کوئی زیادہ ہارڈ شپ کا معاملہ، زیادہ کوئی رکاوٹوں کا معاملہ یا زیادہ کوئی آزمائش کا معاملہ اللہ تعالیٰ نے نہیں کیا۔ اچھا، جب اللہ نے اتنا فضل فرمایا تو اب فرض ہے، میں سمجھتا ہوں اس بات کو، کہ زیادہ سے زیادہ اوقات، زیادہ سے زیادہ صلاحیتوں کو اسی کام میں لگانے اور کھپانے کی کوشش کی جائے۔ میں نے آپ کی 2-3 دفعہ جوانی والی بات کو اس لیے ہائی لائٹ کیا کیونکہ یہ نوجوانوں کے لیے تھوڑا یہ مشکل مرحلہ ہے، لیکن اس حساب سے پھر اس کا ریوارڈ بھی اللہ پاک نے زیادہ رکھا ہے۔ بس سب سے بڑی بات سمجھنے کی یہی ہے کہ ایک مومن کے لیے جو سب سے بڑی موٹیویشن ہے وہ یہی ہے کہ یہ دنیا بہرحال دارالامتحان ہے اور دارالعمل ہے، اور آخرت دارالجزا ہے، اور بہرحال مجھے اگر فلرش کرنا ہے تو اپنی آخرت کے اعتبار سے، اس سے کہ میں دنیا میں مٹیریل پوائنٹ آف ویو سے کتنا ہی فلرش کیوں نہ کر لوں، میں اپنے آپ کو کتنا ہی دنیا کے معاملات میں آگے سے آگے لے جاؤں، میں کتنا ہی کیوں نہ بنا لوں، یہ طے ہے کہ جب میں 2 فٹ نیچے جاؤں گا تو سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا، جب لاد چلے گا بنجارا، وہ گئے وقتوں کی نظم ہے، آج کل کے نوجوان تو شاید اس سے اتنا مانوس نہ ہوں۔ تو عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ کلیئرٹی ہے کہ اس کا ریوارڈ اتنا عظیم ہے جس کا ہم تصور نہیں کر سکتے، یہ انبیاء والا کام ہے، اللہ کے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کا کام ہے، اور ختم نبوت کے بعد یہ ذمہ داری امت کے کاندھوں پر ہے، لیکن کچھ لوگوں کو آگے بڑھ کر یہ کام کرنا ہوگا۔ لیکن بھارت جب وہ آگے بڑھیں گے تو سیکریفائس تو ہے، قربانی تو ہے، لیکن بجا آپ نے فرمایا کہ اس کا ریوارڈ اتنا بڑا ہے کہ جس کا ہم تصور نہیں کر سکتے، خصوص جوانی میں یہ کام کرنے کا۔ جی اللہ تعالیٰ نوجوان عابد کے بارے میں تو حدیث شریف ہے نا کہ روز محشر اللہ پاک کے عرش کا سایہ اس کو نصیب ہوگا۔ بالکل، وہ 7 قسم کے افراد کا ذکر آتا ہے، جس میں ایک وہ بھی ہے کہ جس نے نوجوانی کے عالم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کی ہوگی۔ کہتے ہیں نا در جوانی توبہ کردن شیوہ پیغمبری۔ بالکل صحیح بات، بالکل صحیح بات۔ اچھا،
ایک تو آپ نے ڈاکٹر اسرار صاحب کی تنظیم کو جوائن کیا جو کہ آلریڈی ایک غلبہ دین کی جد و جہد میں مصروف عمل ہے، اس میں تو آپ اپنی کیپیسٹی کے مطابق کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں. اس کے علاوہ آپ کی نظر میں کوئی ایسے ٹارگیٹس، کوئی ایسے اہداف کہ آپ اپنی پرسنل کیپیسٹی میں کچھ آپ نئی چیزیں سامنے لے کے آئے ہوں کہ جن سے دین کی خدمت کی جا سکتی ہے؟ جی دیکھیے محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک طرف تو قرآن اکیڈمیز کا سلسلہ قائم کیا، جو رجسٹرڈ ادارہ ہے وہ انجمن خدام القرآن کہلاتا ہے. لاہور میں بھی مرکزی انجمن خدام القرآن ہے، فیصل آباد میں ہے، کراچی میں ہے، ملتان میں ہے، جھنگ میں ہے اور علاقوں میں بھی. تو ڈاکٹر اسرار صاحب نے ایک طرف تو قرآن حکیم کی تعلیمات کو عام کرنے اور قرآن حکیم کے ذریعے دین کا جامع تصور واضح کرنے اور لوگوں پر ان کی دینی ذمہ داریوں کو واضح کرنے کی کوشش کی. تو ایک قرآن اکیڈمیز کا سلسلہ ہے کہ جس کے ذریعے قرآن حکیم کی تعلیم کو عام کرنے کی کوشش کی جائے. دوسرا تنظیم اسلامی کا پلیٹ فارم ہے کہ جس کو استعمال کر کے ہم جس کو اختیار کر کے غلبہ دین کی جد و جہد میں اپنا حصہ ڈال سکتے ہیں. ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی کہ مختلف میڈیا چینلز پر بات کرنے کا موقع ملتا ہے. اس میں بھی ہم نے کوشش کی کہ آج کی زبان میں اور آج کے ذہن کے مطابق اور آج کی جو بھی سہولیات دستیاب ہیں ان کو استعمال کر کے دین کا پیغام پیش کرنے کی کوشش کی جائے، بچوں کی سطح پر، بڑوں کی سطح پر، مختلف اعتبارات سے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کی بھی توفیق عطا فرمائی کہ مختلف میڈیا چینلز پر مستقل برسوں ہو گئے، 15-16 سال اللہ کی توفیق سے یہ پروگرامز کرنے کا موقع ملتا ہے. ایک اور توفیق جو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی وہ بھی قرآن حکیم ہی کی خدمت کا ایک گوشہ ہے، اور کراچی میں ایک ادارہ قائم ہو دی علم فاؤنڈیشن کے نام سے، اور یہ کراچی کی بزنس کمیونٹی کے چند حضرات نے مل کر قائم کیا. اور یہ حضرات وہی ہیں جو محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو سننے والے لوگوں میں سے ہیں، مولانا مودودی علیہ رحمہ کو پڑھنے والے لوگوں میں سے ہیں، دین کا درد رکھتے ہیں. تو بہرحال ہماری بھی دروس میں یہ حضرات آیا کرتے تھے. پھر ایک مشورہ ہوا کہ کس طرح ہم اسکولوں میں جا کر اور اسکولوں کی سطح پر رہتے ہوئے طلباء و طالبات کو قرآن حکیم کے بنیادی پیغام سے گزار سکیں. اسکول لائف میں ایک بچہ میتھس پڑھ رہا ہے، انگلش پڑھ رہا ہے، سمجھ کر پڑھ رہا ہے، تو کیا وہ قرآن سمجھ کر نہیں پڑھ سکتا؟ اور کیا ہم ایک ایسا سلیبس بچوں کی ذہنی سطح کے مطابق بنا نہیں سکتے کہ ان کو اسکول لائف میں پورا قرآن پڑھنے کا موقع مل جائے، ترجمے کے ساتھ، تشریح کے ساتھ، مورل لیسنس کے ساتھ، ایکسرسائزز کے ساتھ. پھر ان کے ٹیچرز کی ٹریننگ بھی ہو اور ان کے ٹیچرز کو ویل ایکیوپ کیا جائے کہ بچوں کی ذہنی سطح کے مطابق قرآن کس طرح پڑھانا ہے. پھر قرآن کون سا قرآن، یہ بھی بہت بڑا مسئلہ ہے. ہر بچہ جو پاکستان میں مختلف اسکول سے بچے جا رہے ہیں، کوئی اسکول ایک اسکول آف تھاٹ کا تو نہیں ہوتا، ہر مکتب فکر کے بچے جا رہے ہیں. تو پھر ایسا ایک نصاب ہو کہ جس پہ تمام مکاتب فکر کے علماء کا اتفاق بھی ہو جائے. یہ اللہ کی توفیق سے دی علم فاؤنڈیشن جو کراچی کا ادارہ ہے اس کو یہ سعادت عطا ہوئی. وہاں اللہ کا شکر ہے میری ذمہ داری پروگرامز ڈائریکٹر کی حیثیت میں بھی ہے، اور یہ پورا سلیبس تیار بھی ہوا. کوئی 15 لاکھ سے زیادہ طلباء و طالبات پورے پاکستان میں سلیبس سے گزر رہے ہیں. فیڈرل گورنمنٹ نے بھی اس کو اپروو کیا ہے، KPK کی گورنمنٹ نے بھی اپروو کیا ہے. پنجاب کی سطح پر بھی سلسلہ جاری ہے کہ انشاءاللہ امید ہے کہ وہاں بھی ٹیک اپ ہو جائے گا. اور پرائیویٹ سیکٹر میں 5 لاکھ سے زیادہ بچے پڑھ رہے ہیں، پبلک سیکٹر میں کوئی 9 لاکھ سے زیادہ بچے قرآن حکیم کا مطالعہ کر رہے ہیں. تو یہ ایک اور خدمت قرآن ہی کی کوشش تھی، مگر اسکول لائف میں ایک مربوط انداز سے. اور آپ کی دلچسپی کے لیے میں عرض کروں کہ فیڈرل گورنمنٹ کے لیول پر ایک کمیٹی اتحاد تنظیمات المدارس کے علماء کی بنی، اور تمام مکاتب فکر یعنی جو 5 بورڈز ہیں پاکستان میں، دیوبندی حضرات، بریلوی حضرات، اہل الحدیث حضرات، اہل تشیع اور جماعت اسلامی، ان کے 5 بورڈز ہیں. ان 5 بورڈز کے ایک عالم کی کمیٹی بنی ہوئی ہے تمام علماء کی، اور وہ اس کو ریویو کر کے اس سے اتفاق کرتے چلے جا رہے ہیں. تو یہ علم فاؤنڈیشن کے توسط سے یہ بھی کام اللہ کی توفیق سے کرنے کا موقع ملا ہے. الحمدللہ، اللہ پاک آپ کو اس میں کامیاب کرے. آمین آمین آمین. یہ آپ نے بڑی اچھی طرف اس چیز توجہ دلوائی کہ اسکول میں ہی بچوں کو عربی سکھائی جائے، ان کو قرآن پاک کا فہم دیا جائے. ڈاکٹر اسرار صاحب نے بھی اپنے ایک انٹرویو میں یہ چیز بتائی تھی کہ ان کو اللہ پاک نے جو قرآن پاک کا اتنا فہم عطا کیا تھا، انہوں نے بھی جو اسکول میں میٹرک تک عربی پڑھی تھی، اسی عربی کی بیس کے اوپر انہوں نے قرآن پاک کی وہ انڈرسٹینڈنگ لی اور پھر بات آگے چلی. جی ہم نے کوشش کی کہ فی الحال کیونکہ عربک پڑھانے کے لیے ہمیں اگر پورے ملک کی سطح کی بات کریں تو ٹرین ٹیچرز بھی چاہیے ہوں گے، اور پھر جب گورنمنٹ لیول پر جائیں تو پھر ٹرین ٹیچرز کی ہائرنگ بھی ہوگی. تو فی الوقت جو ہم نے سلسلہ کیا ہے وہ قرآن حکیم کا ترجمہ ہے کہ ترجمے سے تو بچوں کو گزار دیں. ترجمہ ہے، تشریح ہے، مورل لیسنز ہیں، ایکسرسائز ایگزامینیشن ہے.
ہاں اگلا ہمارے ذہن میں یہ بھی ہمارا خیال ہے، دل میں ارادہ بھی ہے کہ وہ قرآنک عربک بھی ہمارے اسکولنگ سسٹم کے اندر آ جائے، تاکہ جب بچہ قرآن کی تلاوت کرے اور بڑے بھی تلاوت کریں تو ان کو قرآن حکیم کے ترجمے کی ضرورت کم سے کم پیش آئے، اللہ ہی کے الفاظ میں براہ راست قرآن حکیم کو سیکھیں، کیونکہ انٹرپریٹیشن میں قرآن مجید کا حق ادا نہیں ہو سکتا، نہیں بالکل، اور جو اللہ کے اور ہر بندے نے اپنی ذہنی سطح کے مطابق اس میں سے کنسیو کرنا ہے، بالکل، تو وہ بھی ایک ارادہ ہے، آپ دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ اس میں بھی کامیابی انشاءاللہ ہمیں آئندہ عطا فرمائے۔ اس پروگرام کے توسط سے آپ ہمارے ناظرین کو کوئی پیغام دینا چاہیں؟ دیکھیے پیغام تو یہ ہے کہ ہم چھوٹے لوگ نہیں، ہم بہت بڑے لوگ ہیں، اور بڑے اس وجہ سے ہیں کہ ہمیں ایک بہت بڑی امت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پیدا کیا، اور یہ امت امام الانبیاء خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، تو بڑی امت ہے تو ہمیں بڑا سوچنا چاہیے، اور بڑا سوچنے سے میری مراد ہے کہ اپنی آخرت کی فکر کریں، اور جتنی بڑی ذمہ داری ہمارے کاندھوں پر ختم نبوت کے بعد ہے اس کا ادراک کریں، یہ کام کریں گے تو ہم اللہ کی نگاہوں میں بھی بڑے ہوں گے، یعنی اللہ کے کلام کی خدمت، اللہ کے دین کی دعوت، اللہ کے دین کی سربلندی کی جد و جہد، باقی کام تو ہو ہی رہے، ہم نہ بھی ہوں گے تو ہو جائیں گے، لیکن اگر یہ کام ہم کرتے ہیں تو پھر ہمارا مقام اللہ کی نگاہوں میں بھی بہت بلند ہوگا، اور جتنے لوگوں تک ہم سے، ہمارے گھر والوں سے، ہمارے وسائل کے ذریعے اللہ کا کلام، اللہ کے دین کی بات پہنچے گی، سوچیے کہ وہ کتنا بڑا ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن سکیں گے۔ تو میری گزارش ہے اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے، ہم اپنے لیے، اپنی فیملی کے لیے بڑا سوچیں، 2-4 کروڑ کا گھر، 10-15 کروڑ کی انویسٹمنٹ بہت اچھی ہوگی، 2 فٹ نیچے جاؤں گا کچھ ساتھ نہیں جائے گا، لیکن اللہ کے دین کا پیغام، اللہ کے دین کی سربلندی کی جد و جہد، اس میں محنت کرتا ہوں تو آج بھی سکون ہے، قبر میں بھی راحت ہے، اور کل اللہ کے رضا اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی شفاعت بھی ہے، اس سے بڑا کوئی کام میرے نزدیک نہیں ہو سکتا۔ جزاک اللہ خیر شجاع الدین صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آپ اپنی مصروفیت میں سے وقت نکال کے ہمارے پاس تشریف لائے۔ بڑی عنایت۔ ناظرین، اس پروگرام کا مقصد ان شخصیات کا تعارف کروانا ہے کہ جن کو اللہ پاک نے اپنے دین کی خدمت کے لیے قبول کر رکھا ہے، تاکہ ان کو دیکھ کے ہمیں بھی ان سے انسپائریشن ملے، اللہ پاک اس مقصد کے لیے ہمیں بھی قبول فرمائے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے، فی امان اللہ۔